زرعی انجینئرنگ ملتان ریجن میں مبینہ کرپشن، جیلی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمالات کے الزامات سامنے آئے ہیں، جن پر متاثرہ ملازمین نے اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع اور متاثرہ ملازمین کے مطابق محکمہ زرعی انجینئرنگ ملتان میں تعینات کلرک زاہد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ سابق کیشیئر ظفر اقبال کے بھتیجے ہیں، تاہم مبینہ طور پر انہیں جعلی دستاویزات کے ذریعے ظفر اقبال کا بیٹا ظاہر کر کے ملازمت دلائی گئی۔ بعض ملازمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زاہد کی تعلیمی اسناد، جن میں میٹرک کی سند بھی شامل ہے، کراچی سے حاصل کی گئی ہیں اور ان کی تصدیق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ الزامات کے مطابق ظفر اقبال تقریباً 25 سال تک کیشیئر کے عہدے پر فائز رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد مبینہ طور پر اپنے قریبی عزیز زاہد کو افسران سے تعلقات کے ذریعے اسی شعبے میں اثر و رسوخ دلوانے میں کردار ادا کیا۔ مزید الزامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنٹریکٹ پر تعینات نائب زرعی انجینئر اور مذکورہ کلرک زاہد کے خلاف مالی بے ضابطگیوں کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ بعض ملازمین کا دعویٰ ہے کہ پروموشنز، تعیناتیوں اور سینئر اور سپیئر پارٹس کی سپلائی کے ٹھیکوں کے حوالے سے بھاری رقم وصول کی گئی۔ ان الزامات کے تحت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بدعنوانی ہوئی۔ ایک چوکیدار عامر جو زرعی انجینئرنگ ورکشاپ ملتان میں تعینات بتایا جاتا ہے کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں مختلف افراد کی جانب سے رقوم منتقل کی جاتی تھی، جنہیں بعد ازاں مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کیا جاتا تھا۔ تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ متاثرہ ملازمین کے مطابق اس معاملے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA ملتان کی جانب سے ابتدائی انکوائری بھی کی گئی، جس میں بعض بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے آنے والی ایک انکوائری کمیٹی نے بھی معاملے کا جائزہ لیا اور بعض افراد کو مبینہ طور پر رقم واپس کرنے کا کہا گیا، تاہم محکمانہ کارروائی کے بارے میں واضح معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ ملازمین نے الزامات عائد کیا ہے کہ بعض اعلیٰ افسران کی سرپرستی میں یہ معاملات جاری رہے، تاہم متعلقہ افسران نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ یہ اس بارے میں کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ محکمہ کے متاثرہ ملازمین اور بعض یونین نمائندگان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، IG پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے خلاف ہراسمنٹ یا دیگر شکایات داری ہوں تو ان پر بھی قانون کے مطابق مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ بے گناہ افراد کو نقصان نہ پہنچے اور اصل حقائق سامنے آ سکے۔ متاثرہ ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ زاہد کی بھرتی، تعلیمی اسناد اور معاملی معاملات کی مکمل چھان بین کی جائے، جبکہ نائب زرعی انجینئر کے خلاف لگائے گئے الزامات کی بھی آزادانہ تحقیقات کی جائے۔ دوسری جانب متعلقہ افسران یا نامزد افراد کی جانب سے ان الزامات پر باضابطہ رد عمل سامنے آنے کا انتظار ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق کسی بھی شخص کے خلاف الزامات اس وقت تک حتمی نہیں سمجھے جاتے جب تک کسی مجاز عدالت یا تحقیقاتی ادارے کی جانب سے ان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ محکمہ زرعی انجینئرنگ ملتان ریجن میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے معاملے پر ہونے والی انکوائریوں کے باوجود صرف تبادلوں پر اتفاق کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر متاثرہ افراد اور ملازمین نے اعلیٰ حکام سے سخت محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کے دوران موقع پر بعض متاثرہ افراد کو لاکھوں روپے واپس کروائے گئے، تاہم اس کے باوجود مبینہ طور پر ذمہ دار افراد کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کرنے کی بجائے صرف تبادلے کر کے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق کنٹریکٹ پر تعینات نائب زرعی انجینئر کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان، جبکہ کلرک زاہد کو پہلے ملتان سے بہاولپور منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں زاہد نے مبینہ طور پر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹرانسفر دوبارہ ملتان کروا لی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ واپسی کے بعد وہ دوبارہ نائب زرعی انجینئر کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہی معاملات میں ملوث رہے جن پر پہلے شکایات سامنے آئی تھی۔ مزید شکایات موصول ہونے پر زاہد کو ملتان سے ساہیوال ٹرانسفر کیا گیا، تاہم اس نے لیبر کوڈ ملتان سے حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ چند ماہ بعد یہ حکم خارج ہو گیا تو اس نے پنجاب لیبر ٹریبونل ملتان سے دوبارہ حکم امتناعی حاصل کر لیا، جس کے بعد وہ اپنی ملازمت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران نائب زرعی انجینئر نے بھی بددستور اس کے ساتھ رابطے میں رہی۔ مبینہ طور پر حکم امتناعی حاصل ہونے کے بعد ایک نجی محفل میں زاہد کلرک کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رقص کرتے دیکھا گیا، جس کی ویڈیو بھی بعض حلقوں میں زیر گردش بتائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید سنجیدہ ہو گیا جب زرعی انجینئرنگ ورکشاپ ملتان کے ایک چوکیدار عامر کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے مختلف افراد سے رقوم وصول کی جاتی تھی
اور بعد ازاں انہیں دیگر اکاؤنٹس میں منتقل کیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انکوائری کے دوران عامر نے اس حوالے سے بیان بھی دیا۔ متاثرہ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر واقعہ انکوائری میں مالی بے ضابطگیوں اور رقوم کی واپسی کے شواہد سامنے آئے تھے تو پھر صرف تبادلے کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ پیٹا ایکٹ 2026 کے تحت باقاعدہ محکمانہ کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ کچھ ملازمین نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ بعض اعلیٰ افسران کی مبینہ سرپرستی کے باعث کارروائی کو محدود رکھا گیا اور متعلقہ افسران کی سالانہ خفیہ رپورٹس بھی مثبت لکھ دی، تاہم ان افسران کی جانب سے ان الزامات پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ متاثرہ ملازمین اور یونین نمائندگان نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری زراعت پنجاب اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں اور اگر کسی بھی سطح پر بدعنوانی ثابت ہو تو ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی فرد کے خلاف الزامات اس وقت تک حتمی نہیں سمجھے جاتے جب تک متعلقہ عدالت یا تحقیقاتی ادارہ باقاعدہ طور پر انہیں ثابت نہ کر دے۔